بات کریں. السلام علیکم. کون ہے کالر بھائی؟ ہیلو، بات کر. ہلو جناب، کیا نام ہے؟ شفقت علی نقوی جی، لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے شفقت صاحب. اوکے جناب، حکم کریں. اگر صاحب ماشاء اللہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی رکھے آپ کی. تھینک یو سر. پروردگار مطلب اسی طرح جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، جس طرح آپ کتب سے اور ساری معلومات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہڈن تھی. ایسی چیزیں جو منظر عام پر نہیں آ رہی تھیں، لوگ مطلب اس سے غافل تھے، اور جس کے پاس تھوڑا بہت تھا وہ اس سے دوسروں کو مرغوب کر دیتا تھا، اور ہم لوگ لاجواب ہو جاتے تھے بعض اوقات. ویسے تو پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ عالم جوہری جیسے اور اچھے علماء جو بہت پائے کے ہیں، اور وہ جو سینہ بسینہ ہمارے آب و اجداد سے ہم تک یہ سلسلہ پہنچا، اہل بیت کی محبت اور عدت اور ان کے غم اور ان کے ساتھ افیلیشن جو ہماری ان کے ساتھ ہے، ان کے ہم ان کو مقدسات میں سے شمار کرتے ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں سر میں تو یہ ساری چیزیں تو بات کی ہے، میں اصل سوال کی طرف آ جاتا ہوں. سوال سر میرا یہ ہے، غدیر ایک بہت ایک مینارہ ہے ہمارے پاس. اہل سنت کی کتابوں میں آپ بہت دفعہ حوالے بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہے. غدیر پہ سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں گراں قدر، ایک کتاب اور ایک اہل بیت، یعنی کہ 2 چیزیں لوگوں میں چھوڑی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتاب آپ کس کو کہتے ہیں؟ چند آیات کو کتاب کہہ سکتے ہیں، یا جیسے قرآن اب آج کل ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم کتاب کہیں گے؟ پہلے تو یہ بتا دیں، پھر میں اگلا اس کے ساتھ ریلیٹڈ. آپ بتاؤ نا، آپ کے دل میں کچھ ہے، آپ نے اپنے لیے کوئی نقطے بنائے ہیں، مجھے کیا معلوم آپ نے کیا بنایا. وہ بولیں آپ کیا جی میں آپ کو آپ کیا بولتے ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت وہاں پر کتاب نہیں تھی، وہ ناطق قرآن بول رہے تھے، ٹھیک ہے. اب جب کتاب نہیں تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو کتابی شکل میں تو تھا نہیں. 2 ہی کتابیں تھیں، ایک خود سرکار مدینۃ العلم تھے اور ایک باب العلم تھے، جن کے پاس کلی قرآن کا علم تھا. یہ جو بعد میں جو خلافت کے بعد جو کمپائلنگ ہوئی ہے، ادھر ادھر سے پکڑ کے جہاں سے جو آیتیں آئیں اور انہوں نے جدھر رکھی ہیں، ترتیبی شکل میں تو آیا ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے جس نے کمپائل کر دیا وہ رکھ دیا. ذکر وہاں غدیر میں ہو رہا ہے کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کٹھی کر رہے ہیں سرکار کی رحلت کے بعد. تو ہم یہ جو ہمارے جو اہل سنت والجماعت بھائی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کتاب کافی ہے، یہ وہ کافی کو بات کر رہے ہیں جو ابو بکر نے یا عمر نے یا آگے سے آنورڈ ان لوگوں نے کتاب کو بنایا ہے. یہ وہ اس کتاب کو مان رہے ہیں، اس کتاب کو نہیں مانا جس کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کتاب کو نہیں مان رہے. جی مجھے ذرا پہلے اس بات کو ذرا بتائیں. نہیں اگر جی میں نے اگلا سوال پھر اور کرنا ہے، یہ ذرا اس کو مجھے ذرا بتائیے ذرا. دیکھیں اس زمانے میں جب آپ نے بالکل صحیح کہا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، یعنی کتاب موجود نہیں تھا کسی کے پاس. یہ بات سنیں، ہاں صحابہ کو کچھ قرآن آتا تھا، اس طرح نہیں کہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا. صحابہ کو کچھ، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ صورتیں تو انہوں نے حفظ کیا ہوئے ہیں، لیکن صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس پورا قرآن ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو پورا قرآن حفظ ہو. یہ لوگوں نے جھوٹ مشہور کر دیا کہ سب صحابہ حافظ قرآن تھے، کیونکہ سچ سے ان کا کام نہیں بنتا، جھوٹ تو ان کی مجبوری ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی آپ دکھائیں کہ فلان صحابہ حافظ قرآن، ایک صحابہ میں دکھائیں کہ حافظ قرآن تھا، کوئی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا. اور یہ کہ قرآن اس وقت جمع نہیں تھا، اس میں یہ بھی ثابت ہے، ہاں ثابت ہے. لیکن وہاں پر اس زمانے میں دیکھیں جب قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن کی کیا پوزیشن ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں دیکھیں اکثر لوگ جو مسلمان ہوتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ یہی تھے کہ وہ قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوتے تھے. قرآن مجید کی ایک ایسی ہیبت تھی عربوں کے
کانوں میں، کیونکہ وہ لوگ جیسے ابھی لکھنؤ کے لوگ ہیں نا، لکھنؤ کے لوگ وہ شعر شاعری وغیرہ اردو ادب کو چاہتے ہیں، تو اس سے ہزار گنا زیادہ وہ مکے مدینے یہ عرب کے لوگ یہ شعر شاعری کے یہ پابند تھے، اور ان کے پاس ثقافت میں تہذیب میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے شعر و شاعری کے. شاعر یہ بڑے اچھے تھے، اور یہ بلاغت و فصاحت کوثر لگائی تھی کعبے پہ، تو یہ لوگ فصاحت و بلاغت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ یہ بہت بلیغ تھے، فصیح تھے. یہ تھے جاہل، مشرک، بت پرست، شرابی، قاتل، لیکن یہ عربی زبان میں فصیح، بہت ہی نہایت فصیح تھے. لذا وہ قرآن کو جب سنتے تھے تو وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ ایسا کلام یہ نہ شعر ہے نہ نثر ہے، اور یہ کسی کی شعر سے بھی نہیں ملتا، اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا. تو وہ اس کلام کی بڑی ہیبت تھی ان کے دلوں میں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ مکے میں کفار آتے تھے، ان کے پیچھے شور کرتے تھے ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ان کی بات کو قرآن ان کی زبان سے کسی کو سنائی نہ دے، کیونکہ اگر کوئی سن لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حاجی وغیرہ آتے تھے، زائر آتے تھے خانہ کعبہ کے، اگر سن لے تو وہ فوراً مسلمان بن جاتا ہے. اور لوگوں کو کہتے تھے مکہ جانے سے پہلے لوگوں کو وہ نصیحت کرتے تھے کہ بھائی تم مکہ جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے، خبردار اس کی باتوں کو نہیں سننا، اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں رکھ لینا، کیونکہ اگر اس کی بات کو سنو گے تو وہ بڑا برا آدمی ہے، نستجیر باللہ، اس نے ہمارے قوم میں اختلاف ڈالا ہے. ہاں جادوگر ہے، چاچا کو بتیجے کو چاچا سے، غلاموں کو اپنے آقاؤں سے اس نے جدائی ڈالی، ہر گھر میں اس نے فتنہ کیا. یہ بڑا فتنہ گر آدمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور جو بھی اس کے کلام کو سن لیتا ہے اس کا مسحور ہو جاتا ہے، اس کے جادو اثر کر لیتا. تو اس وجہ قرآن کا ایک ایسا اثر تھا عربوں پہ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے. تو وہ در حقیقت یہ جو ثقلین بتا رہے ہیں، ثقلین ایک ہیں، یہ ظاہر میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں. ظاہر میں دو ہیں، حقیقت میں وہ دراصل سب کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، کہ وہ جو میرا سب سے بڑا اعجاز ہے، میری جو سب سے بڑی کرامت ہے، جس کی وجہ سے تم میرے سامنے ذلیل ہو گئے ہو، وہ بھی میرے بھائی کے پاس ہے. ہاں، تو ثقلین ظاہر میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن مجید آیات بینات ہیں، کس کے؟ ان کے سینوں میں جن کا علم ہماری جانب سے ہے. آیات بینات ان کے سینوں میں. یہ مطہر جو قرآن مجید کے شریک ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے القاب مبارک سے ان کی زیارت میں السلام علیک یا شریک القرآن، کہ قرآن کے تمام مقامات اور فضائل اور علوم اور برکات کے معجزات کے صاحب اور شریک اور مالک کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، امین وحی اللہ. اللہ تعالیٰ نے پوری وحی کو، وحی میں سے ایک جز قرآن ہے، وہ سب اس کا امانت دار کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. جی بولیں بھائی صاحب. اچھا آغا صاحب، یہ بالکل صحیح ہو گیا. آغا صاحب، یہ جو جیسے آلموسٹ یہ اہل سنت والجماعت والے آپ کو ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کتاب کے حوالے سے ریفرنس کوڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ کتاب ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس وقت جو سرکار نے کتاب کا حوالہ دیا، اس وقت کتاب کسی کے پاس نہیں تھی. جو آپ اس کتاب کا بات کر رہے ہیں، یہ کتاب کمپائل بعد میں کی گئی ہے، اور اس میں ایک سپوز اگر ایک لکھا جاتا ہے، کردار لکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز آپ سمجھیں قانون لکھا جاتا ہے، اس میں جو لکھوانے والا ہے وہ اپنی مرضی کی جو اچھی چیزیں ہیں، اوبویسلی سر اس مسودے کو پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کتابی شکل میں اب لے آؤ. اب جو چیزیں میرے مخالفت ہوں گی، اگر میں لکھوانے والا ہوں گا، کہ میں سمجھوں گا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں تو میرے حق میں نہیں صحیح جا رہی، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو میرے حق میں نہیں جا رہی، میں کہوں گا یار اس کو رہنے دو، اور اس کو لے آؤ، اور اس کو شیپ کتاب کی شکل میں دے دو. تو یہ اوبویسلی جو بھی ہوگا، یہ کوئی بات نہیں کہ اس وقت کون تھا، کس نے کمپائل کی، جس کے حق میں ہوں گی باقاعدہ پڑھا گیا ہوگا، اس کو بتایا گیا ہوگا جناب یہ ہے، اب بتا دیں کہ اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کے حق میں کیا ہے، آپ کے حق میں یہ چیز نہیں ہے، یہ نکال دیں. وہ بکری کا حوالہ تو اکثر ویسے ہی آئی ڈونٹ نو کہ مطلب وہ ایک دے دیتے ہیں، مطلب ایک کڈنگ کے حوالے سے، لیکن یہ خود سے نکالی جا سکتی ہیں.
تو اسی لیے تو بالکل بالکل شیر خدا جب لے کے آئے تھے کتاب تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں آپ کی نہیں چاہیے، ہم نے کر لی ہے، ہم اپنی ہی بنائیں گے. یعنی وہ کتاب جس کا ذکر شیر اپنا سرکار ختمی مرتبت نے غدیر پہ کر دیا، یہ کتاب اور اہل بیت، یعنی یہ متضاد چیزیں تھوڑی ہیں سر. حدیث اٹھا کے دیکھ لیں کہ اہل بیت یعنی کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن حق علی کے ساتھ، اور علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. مطلب ایسی ایسی احادیث ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر بھی یہ اس چیز سے منکر ہوں کہ وہ کتاب، بھئی وہ کتاب تو وہاں تو مکمل تھی ہی نہیں، کتاب تو ان کے سینوں میں ہے، یہ خود کتاب ہے، یہ نعت کے قرآن ہے. تو پھر یہ جو خلافت کے بعد قرآن اکٹھا کیا گیا ہے تو یہ تو انہوں نے مطلب زید بکر اے بی سی سب سے آیات کو اکٹھا کر کے انہوں نے جو ان کے حق میں بہتر تھی انہوں نے کمپائل کر کے ہمیں فی زمانہ چلا دیا. اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس کو ایکسیپٹ اس لیے کیا کہ تاکہ انتشار نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو. جیسے شیر خدا کو سرکار جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ صبر کرنا ہے، فرشتوں نے آ کے عہد لیا کہ جناب یہ چیزیں آپ نے، یہ چیزیں آپ نے صبر کرنی ہے، ادروائز تو مطلب یہ اگر سلامت رہو میرے بھائی نقوی صاحب، صحیح فرما رہے ہیں. یا علی مدد، یا علی مدد. اب دوسروں کو بات تھینک یو سر. سوال ہے جاتے جاتے ایک اور سوال. جی سوال آگا جی بہت بڑا اہم سوال ہے. ایک ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں، مجتہدین ہیں، جو بھی ہیں، دیکھیں وہ ہیں تو ڈاکٹر، مطلب پڑھے ہیں غلط، آپ اسے جو کوئی کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہو لاہور سے، یا کوئی سے پڑھا ہو، کوئی آغا خان سے پڑھا ہو، واٹ ایور، ہے تو ڈاکٹر، اس نے اچھی عمر گزاری ہے، اس نے لکھا غلط صحیح جو بھی، جو عمل کر رہا ہے اچھا کرے گا تو اس کا ثواب اس کو جا رہا ہے، غلط کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو جائے گا، اس پہ نہیں جائے گا. آگا جی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ائمہ تارین سے لے کے اب تک یہ مجتہدین جو ہیں ہمارے، انہوں نے ابھی تک ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف شہادہ، یعنی کہ اہل بیت کی شہادت کی ڈیٹ ہم جنتریوں سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ باروایت بحوالہ اور یہ شہادت. اب دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی جو ڈیٹ ایران میں چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بالکل اینٹی چل رہے ہوتے ہیں، مطلب. اور ہمارے ائمہ طاہرین کی بہت کم ہے، شیر خدا کی، جہاں پہ سرکار بی بی سرکار کی، اور آگے بی بی زینب سرکار کی، اور ائمہ طاہرین کی ڈیٹس باروایت بحوالہ ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اگر اتنی تھوڑی سی رہنمائی اور کر دیں اس ڈیٹس کو. ہم یہ نہیں کہتے، ان سے پوچھیں، مولانا حضرت سے پوچھتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، اگر 2 دفعہ کر لیں گے تو آپ کو کوئی حرج ہے، وہ 3 دفعہ کر لیں گے تو آپ کو حرج ہے. تو حرج کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر والے ہیں، اور ہم گھر والے ہو کے پھر ہمیں ڈیٹ آف برتھ نہ پتا ہو. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں. یا علی مدد، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہ ہمارے پاس کالر ہیں بھائی. بولیں بھائی. السلام علیکم، کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. بولیں بھائی، کون ہے کالر؟ کیسے ہیں حسن بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرا نام رضا مہدی ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں. جی سر، حکم کریں. اچھا، میرا آیت ولایت کے متعلق سوال ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ کائنڈلی آپ بتا دیجیے. آپ کا صاحب اختیار صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین جو صلاۃ کا اقامہ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے. جی، اس میں سوال میرا پہلا یہ ہے کہ اس میں جو اہل تشیع حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون. لیکن جی بالکل. لیکن اہل سنت اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرنے والے یا جھکنے والے. نہیں، بکواس ہے. وہم راکعون، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہم راکعون یہ جو ہے جملہ حالیہ ہے. الذین ہم بلے، یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے.
جملے جو ہیں مختلف عربی زبان میں جملوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. یہ جملہ حالیہ ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة, اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون, اس حالت میں کہ وہ رکوع کے حالت میں ہیں. یؤتون الزکاة, بھلے یہ عربی زبان میں یہ بہت بہت شائع ہے کہ بھلے یہ جملہ حال کے لیے آتا ہے. حال کہ آپ کسی فعل کے ادا کے وقت آپ کی ہیئت کیا ہے, آپ کی شکل کیا ہے, آپ کی صورت کیا ہے. بھلے رأیتہ, یہ جو بہت دفعہ یہ جملہ مثلا جملہ حالیہ ہوتا ہے. درستہ وانا صغیر, میں نے اس کو پڑھا اس حالت کہ میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ حالیہ ہے. جی, جس شخص کو بھی عربی زبان آتی ہو تو اس کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں البتہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ ترجمے پہ ریلائی کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا. جیسے مثلا آپ اردو زبان میں بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں, میں جاتا ہوں, میں چلتا ہوں اور میں جاتا ہوں, ان میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے. تو جو اردو زبان والے جاننے والا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے, چلتا ہوں یا جاتا ہوں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے, ہلکا سا فرق ہے, خفیف سا. لیکن اگر کسی کو اردو زبان نہیں آتی تو اس کو نہیں پتہ چلتا, احساس نہیں ہوتا اس مسائل کا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے عربی زبان کی کچھ جاننا ضروری ہے. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اس کے لیے بخوبی واضح ہوتا ہے یہ جملہ حالیہ ہے. اوکے. تو یہ جو اہل سنت کے علماء ترجمہ کرتے ہیں وہ کیوں پھر اس طرح غلط کرتے ہیں؟ مطلب تو وہ شیعوں کے ضد میں نا, وہ سب اس طرح ترجمہ تو نہیں کرتے. شیعوں کے ضد میں وہ اس طرح کہتے ہوں گے. مثلا کسی اہل سنت کا ترجمہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حالت میں ترجمہ نہیں پڑھتا بھائی, میں ترجمہ نہیں پڑھتا بھائی, ترجمہ آپ کو پڑھنا ہوگا. اوکے. مثلا میں نے جو دیکھا تھا طاہر القادری کا یا تفسیر ابن کثیر کا جو ترجمہ ہوا تھا اس میں انہوں نے اسی طرح کیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں یا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں. ٹھیک صحیح. تو دوسرا مختصر سا تھا کہ ادھر ولی کے معنی سردار کے ہی کیوں ہیں؟ مطلب اس سے ما قبل آیت میں اور ما بعد میں اگر آگے جو آتی ہیں ان میں ولی کے معنی دوست لیے جاتے ہیں. تو اس لیے کہ انما ہے نا, انما ہے, انما کس معنوں میں آتا ہے؟ حصر کے معنوں میں آتا ہے. آپ کا ولی صرف اور صرف اللہ اور رسول اور وہ شخص ہے جس کی یہ خاصیت ہے. تو اس لیے کہ یہ جو حصر ہے انما, آپ کے ولی صرف یہ ہیں, یہ دوست کے معنوں میں نہیں آ سکتا, کیونکہ مسلمان تو سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ اس کو محصور کر دیا ہے کس میں؟ اس شخص میں جس نے رکوع کے حالت میں اس نے زکوٰۃ دی ہے, اس میں محصور کر دیا ہے. اس لیے یہ ولایت جو ہے یہ عام ولایت نہیں ہے دوستی کے معنوں میں, رسول بھی دوست, فرینڈ, اللہ بھی فرینڈ, اور تو سارے مسلمان فرینڈ ہیں نا. تو یہ فرینڈ کے معنوں میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مخصوص ہے اللہ اور رسول اور اس شخص کے لیے. تو یہ ولایت عام ولایت نہیں, خاص ولایت ہے. اور وہ خاص ولایت کیا ہے؟ وہ خاص ولایت ہے صاحب اختیار ہونے کے. اوکے جی ریلی سوری, چھوٹا سا ایک مختصر ہے کہ عربی زبان پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی سیکھنے کے لیے کوئی آپ اگر بتا دیں. دیکھیں وہ کلاس لینا ہوگا نا, اس کے تو بہت سارے مختلف طریقے ہیں جو کلاسز پڑھائے جاتے ہیں کالج وغیرہ میں. اس کے علاوہ آپ کو صرف و نحو اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا. مثلا جو صرف کی کتابیں ہیں اور نحو کی جو کتابیں ہیں, پھر معنی بیان کی کتابیں ہیں. تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی انتہا ہی نہیں. عربی زبان ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں کئی عمر بھی لگانے وہ کافی نہیں ہے. لیکن اتنی مقدار کے انسان کو روایات آیات سمجھنا لگے اس میں وہ بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ آپ شروع کریں گے تو اس میں آپ کو ریسورسز اس کو بہت سارے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. عربی زبان کی کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں, سیکھنے کے کتابیں بہت زیادہ ہیں, مختلف علوم کے کتابیں مختلف ادوار سے. مثلا الفیہ جو ابن مالک کا جو الفیہ ہے اس کے کتنے پتہ نہیں 100 سے زیادہ شرح ہوں گے. الفیہ ابن مالک, شرح المکودی ہے, شرح ابن ناظم ہے, شرح ابن عقیل ہے, شرح سیوطی ہے, شرح اشمعونی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, شرح ابن ہشام ہے, شرح ابن طولون ہے, اور ہر شرح کے کتنے حواشی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الا ماشاء اللہ کتب زیادہ ہیں عربی زبان کے. آپ پہلے وہ شروع کریں, پھر وہ آپ کو مل جائے گا, بہت سارے ریسورسز مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا.
جی تھینک یو، بہت شکریہ. اوکے تھینک یو، السلام اللہ علیکم. کو جزائے خیر. میں کتاب لے کے آتا ہوں، تفسیر السمرقندی، تفسیر بحر العلوم المسمى بتفسیر السمرقندی، محمد ابن احمد ابو لیث السمرقندی جو قرن رابع کے علماء میں سے ہیں، جسے اول کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تفسیر سورۃ المائدہ. آیا کون سا ہے بھائی؟ آیا ہے آیا نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. آیا نمبر 55 یہاں پر. اچھا، ثم قال ابن عباس نے کہا وذلك ان بلالا، لما بلال اذان دی ہے، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے. والناس فی المسجد یصلون بین قائم وراکع وساجد، اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے. فاذا بمسکین یسأل الناس، اور مسکین ہے اس نے مسکین نے لوگوں سے پیسے مانگے. فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال هل اعطاك احد شیئا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقیر مسکین کو بلایا اور پوچھا ہے کہ کیا تجھے کسی نے دیا ہے؟ اس نے کہا نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال ماذا؟ قال خاتم فضہ، اس نے پوچھا جی ہاں کسی نے مجھے دیا، کہ کیا ملا ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے چاندی کی ایک انگوٹھی دی ہے. ومن اعطاک، کس نے آپ کو دیا ہے؟ قال ذاک المصلی، وہ نماز گزار ادھر جو ہے اس نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فی ای حال اعطاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس حالت میں تجھے دیا؟ اس نے کہا اعطانی وہو راکع، اس مسکین نے کہا مجھے اس حالت میں دیا کہ جب وہ رکوع کی حالت میں تھا. فنظر فاذا هو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على عبد الله بن سلام الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام ایک صحابی تھا، اس پہ یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کو سنا دیا یہ آیت. یعنی یتصدقون فی حال رکوعہم، دیکھو خوب اچھی طرح کہ وہ تصدق کرتے ہیں، یؤتون الزکاة، صدقہ دیتے ہیں کس حالت میں؟ یتصدقون، تصدق کرتے ہیں حالت رکوع میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون ہے؟ سمرقندی صاحب کی تفسیر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تفسیر مخالفین کی تفسیر ہے. حيث اشار علی بخاتمه الى المسکین حتى نزعه من اصبعه وهو في ركوعه. بلے، اور اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا مسکین کو، اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، مسکین آیا، اس نے خود ان کی انگوٹھی سے نکالا. اوکے، یہ ایک تفسیر. دوسری تفسیر بھی میں آپ کو دکھا دوں. جماعت عمریہ کی سب سے بہترین تفسیر تفسیر الطبری، ابن جریر الطبری کی تفسیر جامع البیان جلد نمبر 10 بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، مکتبہ ابن تیمیہ میں چھپی ہے کتاب. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 425 ہے، کتنا ہے ابھی لے کے آتے ہیں، صفحہ نمبر 424 صفحہ نمبر 424. القول فی تاویل قوله تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں روایات. اچھا، میں نے امام ابی جعفر علیہ السلام سے پوچھا، پہلی جو حدیث ہے وہ سدی سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مر به سائل وهو راکع فی المسجد فاعطاه خاتمه. سدی نے بھی یہ کہا. ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ قلت من الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغ انها نزلت في علي بن ابي طالب علیہ السلام قال علی علیہ السلام. یہ فرمایا علی علیہ السلام. اچھا، عتبہ ابن حکیم نے بھی اس آیت کے متعلق پوچھا، اس نے بھی کہا ولیکم ورسول والذین آمنوا علی بن ابی طالب علیہ السلام.
مجاہد نے بھی کہا نزلت فی علی بن ابی طالب علیہ السلام تصدق وهو راکع. اچھا، تو یہ جماعت مخالفین کے کتب سے